الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وَهُمْ مَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا ربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی، آخری رہنما، آخری ناطق وحی قائد اور آخری ناطق وحی ہادی بنا کے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کے بارے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید، سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید، اپنے گرد و پیش میں ایسے ماحول میں رہنا جو سنت سے مطابقت نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے اندر آنے والے نشیب و فراز کی وجہ سے، طاقتور لوگوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا کئی مرتبہ باوجود اس بات کو جاننے کے اور پہچاننے کے کہ آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے، لوگ اس سے انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اور مزید اہم باتوں کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جن کا تعلق ایک مخصوص قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، مخصوص قسم کی سوچ و فکر کے ساتھ ہے. کئی لوگ تو دین کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے باوجود اپنے مذہبی رہنماؤں کی اندھی تقلید یا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن کئی لوگ جدیدیت کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. جدید افکار، جدید نظریات، عقل پرستی کہ ہماری عقل جو ہے اس میں فیصلہ کرنے کی کلی صلاحیت موجود ہے، ہر بات کو عقل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرنا، ہر بات کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، عقل کی کیفیت کیا ہے؟
عقل کی حقیقت اور اس کی انتہا کیا ہے. آپ موٹر وے کے اوپر سفر کریں یا جی ٹی روڈ کے اوپر، آپ کو دور محسوس ہوگا کہ پانی وہاں پہ کھڑا ہے. آپ قریب جائیں گے پانی آگے ہو جائے گا، آپ مزید آگے جائیں پانی اور دور ہو جائے گا. اسے سراب کہتے ہیں کہ سراب انسان کی عقل کو پوری طرح کھینچ رہا ہوتا ہے. انسان کو یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ پانی قریب ہے لیکن پانی دور ہی دور ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، اسی طرح ایک بندہ اس کو بخار چڑھ جائے، 102 103 104 بخار اس کو چڑھ جائے، اس بخار کی حالت میں آپ اس کو میٹھی موسمی بھی کھلائیں تو اس کو میٹھی محسوس نہیں ہوگی. وہ محسوس کرے گا اس کے اندر کوئی سلونا پن ہے، اس میں پھیکا پن ہے. حضرات گرامی کا اس کا مطلب یہ ہے عقل انسانی اس کے اندر تحدید ہے، محدود ہے، اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اس کے اندر ایک ابہام، ایک شک کی گنجائش بہرحال موجود رہتی ہے. کئی مرتبہ بڑی سیدھی سادی باتیں جو ہیں وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے واقعی یار وہ پچھلی یہ بات تھی نا، اس میں میری عقل صحیح کام نہیں کر رہی تھی، اب مجھے شعور آیا ہے. کئی بندے اپنے بڑوں والدین کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہی کے ساتھ الجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا پتا، اماں آپ کو کیا پتا، جو مجھے پتا ہے، جو میں جانتا ہوں آپ تھوڑی جانتے ہیں. ہمیں پڑھائی لکھائی نے ہمارے مائنڈ کو شارپ کر دیا ہے. اکبر الہ آبادی نے بلا وجہ نہیں کہا تھا ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ پڑھ کے جن کو لڑکے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. کہ کتابیں پڑھنے کے بعد یا میڈیا دیکھنے کے بعد اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لینا اور اس کے بعد اسی کو مدار تحقیق اور اس کو معیار تحقیق بنا لینا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسے دانشور، ایسے مفکرین معاشرے کے اندر عام طور پہ پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی گفتگو بھی کر جاتے ہیں. غامدی صاحب جیسے کئی دانشور اس طرح کی بات بھی کر جاتے ہیں. قرآن اللہ نے بعد میں اتارا، عقل پہلے دی تھی. جب اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہو جائے گا تو لا محالہ ہر بات کو بندہ عقل کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کرے گا. جب عقل کو معیار بنا لیا جائے تو حضرات گرامی قدر حسی معجزات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے، باہر نکالتے تو ہاتھ چمکنا شروع ہو جاتا. اپنے عصا کو زمین کے اوپر پھینکتے تو عصا اژدہا بن جاتا. اب عقل انسانی کے پاس اس معجزے کی کیا توجیہ ہے؟ عقل انسانی اس کی توجیہ کرنے سے قاصر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے کوڑی ٹھیک ہو جاتا، آپ پھول بہری کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے پھول بہری کا مریض بھی ٹھیک ہو جاتا. حتیٰ کہ احیی الموت باذن اللہ، کہ آپ مردوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے مردہ کلام کرنا شروع کر دیتا. اب آپ کے پاس ان معجزات کی کیا توجیہ ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم کے بطن سے بن باپ کے پیدا کیا. کیا عقل انسانی اس کی توجیہ کر سکتی ہے؟ اور اسی وجہ سے عیسائی اس عقلی ٹھوکر کی وجہ سے گمراہ ہوئے اور انہوں نے سیدنا حضرت رسول اللہ کے پاس آ کے یہ بات کہی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ پروردگار عالم نہیں تو ان کے باپ کا پتہ ہی بتلا دو. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ان کے سامنے اس بات کو رکھ دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم بن باپ اور بن ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، کیا بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر، لیکن عقل کی ان ٹھوکروں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹانے میں بڑا کردار ادا کیا. غامدی صاحب جیسے دانشور اور اس سے قبل کئی منکرین حدیث عقل کو حجت بنا کر مستقبل کی پیشین گوئیوں کا انکار کرتے رہے. نعوذ باللہ من ذالک، دجال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت رسول اللہ کا شک قرار دیتے رہے، دجال کے بارے میں قطعی پیشین گوئیوں کو نظر انداز کرتے رہے، حضرت امام مہدی کی آمد کے بارے میں مختلف طرح کا کلام کرتے رہے، سیدنا عیسیٰ کے نزول کے بارے میں اپنی رائے کا
برملا طور پہ اظہار کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے رہے اور یہ بات کہتے رہے احادیث طیبہ کو تو مان لیا جائے، لیکن نزول مسیح کی حدیثوں کے صحیح السند اور صحیح المتن ہونے کے باوجود کیوں کر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ایک بندہ زندہ آسمانوں سے نیچے آ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، غامدی صاحب جو اس قسم کی احادیث کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کے ذہن کے اندر ان کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، حضرات گرامی قدر میں آپ کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ان سے جا کے پوچھئے کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی تسلیم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا کوئی بن باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر آپ اس بات کو کیوں مانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے؟ تو جواب میں کہیں گے قرآن میں آیا ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر آئی ہوئی ظاہری عقل کے خلاف بات کو قبول کیا جا سکتا ہے تو قرآن مجید کے بعد احادیث طیبہ جو ہیں ان کے اندر بھی ظاہری طور پہ عقل میں نہ آنے والی باتوں کو منون قبول کیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان جو ہے اس کے لیے کسی مزید بات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارا ایمان ہے جو اللہ نے بات کی وہ سچی ہے، جو حضرت رسول اللہ نے بات کی وہ سچی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی ہر حدیث سچی ہے۔ ماضی کے بارے میں آپ کے بیان کردہ سارے کے سارے فرامین سچے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر آپ کے بیان کردہ سارے فرامین سچے تھے اور قیامت کی دیواروں تک بھی آپ کی ہر بات سچی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک مرتبہ عقل انسانی کی کیفیت بتلاتے ہوئے یہ بات کہی، جس طرح جانوروں کی عقل انسانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح عقل انسانی عقل مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانیت کے امام ہیں اور آپ کی فکر اور آپ کی عقل عقول کی امام ہے۔ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت اقوال اور طریقوں کی امام ہے۔ کائنات میں ہر شخص کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن غلطی سے پاک رب نے اگر کسی کو بنایا، تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا۔ حضرات گرامی قدر، عقل کو فیصل ماننا اور قرآن مجید کو اس کے نیچے رکھنا، اگر اس بات کو اپنے لیے معیار بنا لیا جائے تو ایمانیات کا سارا باتوں کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ اللہ کی ذات، ایمان بالغیب، ملائکہ کے پر ایمان بالغیب، رسول اللہ پہ ایمان بالغیب، کتابوں پہ ایمان بالغیب اور تقدیر پہ ایمان بالغیب۔ حضرات گرامی قدر، برزخ پہ ایمان بالغیب، حشر پہ ایمان بالغیب، جنت پہ ایمان بالغیب، دوزخ پہ ایمان بالغیب۔ چنانچہ دین کے معاملات ہوں یا حقیقت کا ابلاغ ہو، ان میں عقل انسانی ہمیشہ حجت نہیں بن سکتی۔ عقل کئی مرتبہ درست فیصلہ کرے گی، کئی مرتبہ غلط فیصلہ کرے گی، لیکن وحی الہی قرآن مجید بھی ہمیشہ حجت رہے گا اور حضرت رسول اللہ کا فرمان بھی ہمیشہ حجت رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، عقل پرستی یہ کئی مرتبہ انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ انسان اس طرح کی بکواسیات بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میری زندگی میں دخل نہیں دیتا، اس لیے کہ میرے افعال بد کے اوپر مجھے پکڑ نہیں کرتا، اس لیے کہ میری ہردہ سرائیوں کے اوپر میرے پر گرفت نہیں کرتا۔ حضرات گرامی کا چھوٹی سی بات کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے کلام اللہ میں کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم اس بات کو ظاہر کرو، جو بات تمہارے لبوں سے نکلتی ہے اس کو ظاہر کرو، دل کی بات کو ظاہر کرو یا چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا محاسبہ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کیا وجہ ہے؟ تہجد گزار پکڑا جاتا ہے، زانی چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ متقی انسان پکڑا جاتا ہے، دہریہ چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ پھر کیا وجہ ہے؟ مومن و مسلمان پکڑا جاتا ہے اور فاسق و فاجر چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا بادشاہ میں ہوں کہ تم، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں پکڑ لوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔
اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہے، ہم بادشاہ ہیں. رعایا کا کیا کام ہے کہ شہنشاہ کائنات کے فیصلوں میں مداخلت کرے، جس کو چاہے ڈیل دے دے، جس کو چاہے پکڑ لے. متقی کو کئی مرتبہ اس لیے پکڑ لیتا ہے تاکہ تقوی میں خلل نہ آئے، اور کافر کو کئی مرتبہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ ویسے اسے نفرت کرتا ہے، اس کو ایسے ڈیل دے دیتا ہے. جب چاہے پکڑ لے، جب چاہے چھوڑ دے. جس کی جلدی پکڑ ہو گئی اس پہ اللہ کا احسان ہے، جس کو ڈھیل مل گئی وہ تو گمراہی کی دلدل میں اتر جائے گا. حضرات گرامی قدر، اسی لیے کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک عمومی فطرت انسانی ہے اس کا بڑا خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا، کہا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. ہر انسان تو چاہتا ہے آنے والی زندگی گناہوں میں گزارے، لیکن کئیوں کو اللہ گزارنے دیتا ہے، کئیوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے، بیماری کے ذریعے، نقصانات کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے اپنے قریب کر لیتا ہے. اس کو اپنی نشانی دکھلا کے اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوری ہوتی ہے اس کو ویسے ہی دور کر دیتا ہے. اگر تیرے زنا پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تو تجھے اس بات کے اوپر خوش ہونے کی بجائے ندامت کے آنسو گرانے کی ضرورت ہے. اگر تیری شراب کے اوپر تیری پکڑ نہیں ہوتی تو تجھے خوش ہونے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے گھبرانے کی ضرورت ہے. کتنا عرصہ قارون زمین کے اوپر تمکن کے ساتھ رہا، کتنا عرصہ زمین کے اوپر بڑے فخر و غرور کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ علماء دین جس وقت لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ قارون کی دولت کو دیکھ کر تم اپنے نظریات اور افکار کو غلط نہ کرو، تو قوم کے لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. تو علماء اہل اسلام اور علماء دین کہتے وہ اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع ہے وہ بہت بہتر ہے اس مال سے، لیکن ان کے ذہن کے اندر آخرت کا کنسیپٹ نہیں تھا، اللہ کی قدرت کاملہ کا کنسیپٹ نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اللہ نے پھر جب اس کو اس کے خزانے کے سمیت زمین کے اندر دنسا دیا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور کوئی اس کا مددگار نہیں تھا، تو ایسے عالم میں پھر دنیا داروں کو یہ بات سمجھ میں آئی اللہ کا شکر ہے وہ جو مال قارون کے پاس تھا وہ ہمارے پاس نہیں. حضرات گرامی قدر، عقل کو فیصلہ کن حیثیت دینا یہ بہت بڑی ندامنی کی بات ہے. عقل ارتقاء، پروگریس، ترقی کے مدارج کو طے کرتی ہے، اور کئی مرتبہ تنزلی کے مراحل بھی طے کرتی ہے. کئی لوگ علم کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ ترقی کرتے جاتے ہیں، ان کا انٹلیکٹ بڑھتا جاتا ہے، انٹیلیجنٹ سے جینیس ہو جاتے ہیں، جینیس سے سپر جینیس ہو جاتے ہیں، ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں. اور کئی مرتبہ مرزا جیلمی کی بات بھی سن، غامدی کی بھی بات سن، گریز کی بات بھی سن، اس کی بھی سن، اس کی بھی سن، گمراہ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ انسان کی عقل مسلسل ترقی کرتے رہے، انسان کی عقل زوال پذیر بھی کئی مرتبہ ہو جاتی ہے. اس لیے عقل کو میچے میں رکھنے کے لیے اور عقل کو درست رکھنے کے لیے کتاب و سنت سے تمسک کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ غور کرنا، قرآن کا قاری یا حدیث کا عالم آخری عمر کے اندر بھی اس کی عقل نہیں بہکتی، جبکہ دنیا دار کی عقل کئی مرتبہ آخری میں بہک جاتی. حضرات گرامی قدر، چنانچہ عقل کی بنیاد کے اوپر اشیاء کا فیصلہ کرنے سے انسان کبھی بھی درست راستے کے اوپر گامزن نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی قدر، عقل ہی کے نیچے سے ایک اور مسئلہ جس نے لوگوں کو سنت رسول سے ہٹا دیا، جس نے لوگوں کو احادیث طیبہ سے ہٹا دیا، وہ سائنس کی پوجا ہے کہ جو بات سائنس میں آ گئی وہ عرف آخر ہے. سائنس کا ڈومین اور ہے، مذہب کا ڈومین اور ہے. سائنس تجربات، مشاہدات، ایکسپیریمنٹیشن سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کے اوپر بنی ایک علم کا نام ہے، جبکہ دین وحی الہی آسمان سے آنے والی انفارمیشن کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کا نام ہے. سائنس کے اندر تھیوریاں بھی ہوتی ہیں، لاز بھی ہوتے ہیں، نظریات بھی ہوتے ہیں، حقائق بھی ہوتے ہیں. نظریات اور تھیریز کو ساری کی ساری زندگی ان کو اثر و ایویلویٹ کیا جاتا ہے. کئی ایکسپیریمنٹس کامیاب ہونے کے بعد وہ چیز لا بن جاتی ہے، اور کئی مرتبہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تھیوری جو ہے اپنی جگہ پر دلائل رکھنے کے باوجود حقیقت نہیں ہے. سائنس کا علم جو ہے
تدریج کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لیبارٹریز کے ساتھ، ریسرچ سینٹروں کے ساتھ، ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ، لٹریچر کے مطالعے کے ساتھ گرو کرتا ہے، جبکہ وحی الہی قطعی حقائق کا نام ہے، قطعی ثبوت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے علم کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے دین کے اندر مشاہدہ تجربہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت رسول اللہ نے علم کو نہ درس گاہوں سے حاصل کیا، نہ تجربہ گاہوں سے حاصل کیا، نہ رصد گاہوں سے حاصل کیا، نہ لیبارٹریوں سے حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ نے علم کلی کو حاصل کیا، علم حقیقی کو حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا۔ سائنس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے لیکن وحی الہی کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ ڈومین اپنا اپنا ہے۔ سائنس ایک خادم علم ہے، دین ایک مخدوم علم ہے۔ خادم مخدوم کو برابر کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ سائنس یہ بات بتلائے گی کہ آپ کو اب گھوڑے کی بجائے گاڑی میسر آ جائے گی۔ سائنس آپ کو یہ بات بتلائے گی اب گاڑی کی بجائے آپ کو جہاز میسر آ جائے گا، اب آپ کو ہیلی کاپٹر میسر آ جائے گا۔ لیکن دین آپ کو یہ بات بتلائے گا سواری کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا کیا ہے۔ دین آپ کو یہ بات بتلائے گا سفر میں پیش آنے والے خطرات کا، فتنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ دین آپ کو یہ بات بتلائے گا۔ سائنس کہے گی عورت بھی گاڑی چلا سکتی ہے، مرد بھی گاڑی چلا سکتا ہے، چھوٹا بھی گاڑی چلا سکتا ہے، بوڑھا بھی گاڑی چلا سکتا ہے۔ دین آپ کو بات بتلائے گا لمبے سفر پہ عورت اکیلی نہیں جا سکتی۔ یہ ڈومین اور ہے، دونوں کا ڈومین آپس میں اوور لیپ نہیں کرتا۔ کئی لوگ سائنس اور دین کو گڑمڑ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ سائنٹیفک ریالٹی اس تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اس حقیقت کے تجزیے کا نام ہے۔ موبائل کیسے بنا، موبائل کے اندر کیا کیا چیزوں کو ڈالا گیا، موبائل بنانے والا انجینئر کتنا زبردست تھا۔ حضرات گرامی قدر، جبکہ دین کس حقیقت کا نام ہے۔ آسمان کو بنانے والا کون ہے؟ زمین کو بنانے والا کون ہے؟ ستاروں کو بنانے والا کون ہے؟ سیاروں کو بنانے والا کون ہے؟ سائنس کا جو فوکس ہے وہ انوینشن ہے، دین کا فوکس کریٹر ہے۔ سائنس کی جو نظر ہے وہ ایجاد کے اوپر ہے، جبکہ دین کی نظر الہ العالمین کے اوپر ہے۔ دونوں کا ڈومین ہی فرق ہے، دونوں کا ٹارگٹ ہی فرق ہے، دونوں کا ہدف ہی فرق ہے۔ سائنس میں ترقی دین کی ترقی سے متصادم نہیں ہے۔ سائنس کی علوم کو حاصل کرنا دینی علوم کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات قطعی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ دینیات کو بھی اسی طرح سمجھتا ہو جس طرح ایک عالم دین سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے مرزائی جو ہے کئی مرتبہ بڑے غرور کے ساتھ کہتے ہیں عبدالسلام بھی تو قادیانی تھا۔ عبدالسلام کہاں کا علامہ تھا؟ نیوٹن جو تھا وہ عیسائی تھا، وہ کہاں کا علامہ تھا؟ آئنسٹائن بہت بڑا تھا، سائنسدان تھا، وہ کون سا قرآن کا ماہر تھا؟ حضرات گرامی قدر، دینی حقائق کی بنیاد کتاب و سنت ہے، سائنس کی بنیاد علم و تجربہ ہے۔ چنانچہ دونوں کے ڈومین کو آپس میں ملا کر دین کو دبانے کی بات کرنا اس کو کسی طور پہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ جس قوم کے پاس وہی نہیں ہوتی اس کے کمالات کی حد جو ہوتی ہے یا بجلی ہوتی ہے یا ویپرز ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بجا طور پر ارشاد فرما دیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ حضرات گرامی قدر، سائنس سے مستفید ہونا، انٹرنیٹ سے مستفید ہونا، جدید ایجادات سے مستفید ہونا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایجادات کا سہارا لے کر عقائد کی تفصیل کو بیان کرنے والے دین کو چھوڑ دینا، عبادات کی تفصیل کو بیان کرنے والے دین کو چھوڑ دینا، اخلاقیات کی تعلیم کو دینے والے دین کو چھوڑ دینا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ پی ایچ ڈی فزکس یا پی ایچ ڈی کیمسٹری یا پی ایچ ڈی بیولوجی یا پی ایچ ڈی اسٹیٹسٹکس یا پی ایچ ڈی بزنس ایڈمنسٹریشن والا یا پی ایچ ڈی اکنامکس والا دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے پھر بھی محتاج رہے گا یا رب العالمین کا رہے گا یا رحمت للعالمین کا رہے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر دینی حقائق پہ حملہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اور سائنس کے کئی ایسے نظریات
جو لا کے درجے پہ نہیں پہنچے ان کو بنیاد بنا کر اسلامی حقائق کے ساتھ ٹکراؤ کی کوشش کرنا، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ ایک عمومی سائنس ہے جس سے مستفید ہونا کلچر یا تہذیب یا انسانیت کی ترقی کے لیے کسی بھی طور پہ نقصان دہ بات نہیں، لیکن ان نظریات کا سہارا لے کر جن کا واضح طور پہ کتاب و سنت کے ساتھ تصادم ہو، قرآن کی بات کو دبانے کی بات کرنا یا حدیث طیبہ کو دبانے کی بات کرنا، اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے، سائنس میں نظریہ ہے، لا نہیں، نظریہ تھیری ریوائز ہوتی رہتی ہے۔ لا جو ہوتا ہے سائنس میں ایک اٹل حقیقت ہوتا ہے، لیکن کئی تھیریز کی بنیاد کے اوپر اسلام پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، نظریہ ارتقاء، ڈارون کا نظریہ ارتقاء، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندر یا بنمانس سے ترقی کرتے کرتے موجودہ سٹیج کے اوپر پہنچا ہے۔ یہ بات جو ہے حقیقت دین کے ساتھ متصادم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ثم قال لہ کن فیکون، پھر اس میں کن کہہ کے روح کو پھونکا، فرشتوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر مکالمہ ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک نمائندے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، نظریہ ارتقاء یہ حقیقت کا نام نہیں بلکہ گمراہی کا نام ہے۔ جنگلوں میں کتنے ہی بندر موجود ہیں، کسی نے بندر کو انسان بنتے دیکھا ہے؟ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ایسے نظریات جو دین کی اساس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان معاملات میں سائنس ہمارے لیے حجت و دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ دلیل ہمارے لیے رب کا قرآن ہے یا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جدیدیت کی لہر کے اندر آ کر دین سے اس حد تک بیدار ہو جانا کہ ظاہری طور پر تو دین کو تسلیم کرنا لیکن باطن میں دین کے بارے میں حلش رکھنا، یہ بات بھی انسان کو سنت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ استخفاف سنت یعنی سنت کو کمتر سمجھنا، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ پردہ ہونا چاہیے، ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے۔ سود نہیں کھانا چاہیے، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سود استحصالی تھا، یہ سود کاروباری ہے، یہ غیر استحصالی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرات گرامی کا پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، تو امہات المومنین نے صحابہ سے پردہ کیوں کیا؟ اگر سود استحصالی جو ہے وہ فقط تمہارے لیے جو ہے اس کے اندر تمہیں قباحت نظر آتی ہے، تو قرآن مجید نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ سمپل انٹرسٹ کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے دین میں خواہشات حجت نہیں بن سکتی، دین میں جبلی تقاضے حجت نہیں بن سکتے، دین کے اندر آپ کی اگراد اور نفسانی خواہشات حجت نہیں بن سکتی، بلکہ دین جو ہے وہ خواہشات کو دبانے کا نام ہے، اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ خواہش اس کے آگے آ گئی ہے، ہر بات میں خواہش کی بات کرتا ہے، اور ایسے مفکرین دانشور لوگوں کو جناب گمراہ کرنے کے لیے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے، حسن نثار صاحب عام طور پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن میں خواہش کو اوپر دین کو نیچے، نفسانی خواہشات کو اوپر دین کو نیچے، جبلت کو اوپر دین کو نیچے۔ حضرات گرامی قدر، خواہشات کی بات حجت نہیں بن سکتی، ضروریات کی بات حجت نہیں بن سکتی، سہولیات کی بات حجت نہیں بن سکتی، بلکہ حجت دین میں اگر کسی کا نام ہے یا رب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کا فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور اسی ضمن میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وقت کے تناظر میں کئی لوگ جو ہوتے ہیں خواہشات کے علاوہ بڑے ہی عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے دوست مبشر لقمان صاحب کئی مرتبہ ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، نئی بات شروع کر دیتے ہیں، پوچھے کیا ہونا چاہیے؟ اجتہاد ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اجتہاد کا وہ معنی جو آپ بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پردیداری کے بارے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، سود خوری کے بارے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، تعدد ازواج کے بارے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، گے کلبز کے بارے میں اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اجتہاد ہو سکتا ہے، کلوننگ کے بارے میں ہو سکتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں ہو سکتا ہے،
جدید سائنٹیفک انوینشنز کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ اجتہاد نہیں ہو سکتا جہاں پر رب کے قرآن کی بات کلیئر ہے، جہاں پہ کالی کملی والے کی بات کلیئر ہے۔ حضرات گرامی قدر، جدیدیت کا یہ فتنہ جس نے کبھی عقل پرستی کا راستہ دکھلایا، کبھی سائنس کی پوجا کا راستہ دکھلایا، کبھی خواہشات کی پوجا کا راستہ دکھلایا، کبھی نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے اپنی منمانی خواہشات کو لیگل بنانے کے لیے اجتہاد کا نعرہ لگایا۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں دین میں حجت نہیں بن سکتی۔ دین میں حجت اگر کسی کی بات ہے تو مصطفیٰ کی بات ہے، کالی کملی والے آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان اصول و مبادیات کی روشنی میں جدید افکار اور جدید نظریات جو دین کی بنیادوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہمیں ان بنیادوں کے اوپر سختی کے ساتھ ان کا تجزیہ کر کے آنے والی نسلوں کو اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ جو ہے اس کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حجت ہے، آپ کا ہر فرمان آئین ہے، ہر فرمان قانون ہے، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے حجت و دلیل ہیں۔ آپ کی بات کو ایک عقل ایوریج عقل یا ایون ایکسپشنل عقل کی روشنی میں ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ مختلف علوم و فنون کی ترقی کی وجہ سے جو جدید تصورات سامنے آتے ہیں ان کو اوپر رکھ کے دین کو نیچے نہیں دبایا جا سکتا۔ دین جدید ذرائع اور تصورات سے اس وقت تک استفادہ کرنے کا حامی ہے جب تک وہ دین کی مبادیات کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ جب دین کی مبادیات پہ حملہ آور ہوں گے ان کی ٹیڑی پیسے کے برابر حیثیت نہیں۔ جس طرح ایوولوشن کا نظریہ یا نظریہ ارتقاء جس کے مطابق بندر انسان بن سکتا، ہمارے لیے کسی اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں، اسی طرح جدید پولیٹیکل سائنس نے جمہوریت کا تصور پیش کیا جہاں پر انسانوں کی میجورٹی کو اتھارٹی قرار دیا۔ علماء اسلام نے یہ بات کہی، اکثریت کی بات اس وقت حجت بن سکتی ہے جب وہ کتاب و سنت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کرے گی۔ چنانچہ کسی بھی ملک کے اندر اختیارات کے توازن کے لیے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کے اختیارات کے توازن کے لیے آئین کی وہ تشریحات جو قومی اسمبلی کے ممبران کرتے ہیں ان کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بجٹ کو مختلف مدوں میں الوکیٹ کرنا کہ سائنس کو اتنا بجٹ ملنا چاہیے یا تعلیم کو اتنا بجٹ ملنا چاہیے، اس حوالے سے جمہور کی بات کو یا اکثریت کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ڈیفنس کے معاملات کے اندر بجٹ زیادہ ہونا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے، ان معاملات کے اندر جمہور کی رائے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جمہور کی رائے عصری معاملات کے اندر ان کے اوپر اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اس کے اوپر اس کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قومی اسمبلی کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا، اکثریت کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا کہ ایک طرف قرآن کی آیت کریمہ ہو اور دوسری طرف قومی اسمبلی کے ارکان کی رائے ہو، ایک طرف حدیث طیبہ ہو دوسرے قومی اسمبلی کے اراکین کی رائے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قومی اسمبلی کی اکثریت کی بات نہیں، پوری قومی اسمبلی کا یونینیمس ڈیسیژن جو ایک بھی حدیث قطعیہ کے خلاف ہو اس ڈیسیژن کو دیوار پہ دے مارا جائے گا، مگر کملی والے کی بات کے پرانچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ وہ تصورات ہیں جن کو ہمیں اپنے دماغ میں انگرین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز کو مشروط تسلیم کر سکتے ہیں، غیر مشروط تسلیم کریں گے یا آپ کے قرآن کو کریں گے یا کالی کملی والے کے فرمان کو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فہم دین عطا فرمائے اور کتاب و سنت کو ہر معاملے میں حجت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.